بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عسکر کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ میرا آج کا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ایک پرانی داستان غم ہے جو 1971 میں پاکستان کے ساتھ پیش آئی، جسے آج تک محب وطن پاکستانی نہیں بھول سکے۔ وہ ایسا زخم ہے کہ اس قوم کے لوگوں میں ایک زخم کی صورت میں رستہ رہے گا، کیونکہ جن لوگوں نے 1947 میں قیام پاکستان پہ کافی قربانیاں دی، شہادتیں دی، اور اس پاکستان کو بنانے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور یہاں آ کے صبر اور شکر کیا، لیکن اس ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہ کے بھی اس پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور سانحہ مشرقی پاکستان بھی اسی بنیاد پہ جو کچھ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ آج کل شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں پاکستان میں بڑا شور و غوغا ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کو ایک ہیرو کی صورت میں پیش کیا ہے، اور ان کے اس بیانیے کا جو اصل مدعا نظر آ رہا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ وہ بھی اس پاکستان میں، اس بچے کھچے پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کا کردار ادا کریں گے۔ ان کے کچھ ویڈیو پیغامات اور ان کی سیاسی قیادت کی طرف سے پچھلے ایک ہفتے میں جو شور و غوغا مچا ہوا ہے وہ پوری قوم سن رہی ہے کہ آج 40-45 سال کے بعد شیخ مجیب الرحمان کا نام کہاں سے آ گیا، کیوں آیا؟ خان صاحب کو اس کے نظریات کی کیوں ضرورت پڑی؟ کہ جیسے ایک بات سامنے اب تک آ چکی ہے کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ کیا قومیں اور ملک کسی شخصیت اور کسی کے نام سے چلتے ہیں؟ یہ قوم ہے، یہ پاکستان ہے، یہ لاکھوں شہیدوں کے خون سے بنا ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے بر صغیر کے مسلمانوں نے۔ ہمارے بڑوں نے جیسے خون کی ندیاں پار کر کر یہاں پہ آئے تھے اور اپنی ساری متاع لٹا کے آئے تھے، یہاں کے سیاستدانوں کو کیا پتا کہ یہ پاکستان کیسے بنا ہے؟ میں مختصر سی ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس ملک کے سیاستدانوں کو، اگر سمجھ جائیں۔ سانحہ مشرقی پاکستان کی اصل وجہ اس ملک کے سیاستدان تھے۔ اس ملک کے سیاستدانوں کی قیام پاکستان سے لے کر آج 2024 تک سیاست کو ذاتی دشمنیوں پر انہوں نے بنا لیا ہوا ہے، اور جس کی بھیڑ آدھا پاکستان چڑھ چکا ہے۔ مشرقی پاکستان کے سانحے میں جماعت اسلامی شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے، ولی خان شامل ہے، مغربی پاکستان کے تمام سیاستدان شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا ہے۔ مجیب الرحمان محب وطن تھا، وہ کبھی پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مغربی پاکستان کے تمام سیاستدان حق کے حکمرانی ادا کرتے رہے، لوٹ کھسوٹ کرتے رہے، اور بنگالیوں پہ ظلم ڈھاتے رہے۔ بنگال میں تو ان شریف لوگوں کو 2 ٹائم کی روٹی ملنی مشکل تھی، اصل حکمرانی تو مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس تھی، جو کسی حالت میں مشرقی پاکستان کی ایک اچھی قیادت کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، جس کے بعد یہ سانحہ پیش آیا۔ آپ یاد رکھیں
کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں، ہم سے علیحدہ کرنے میں پاکستان کے تمام سیاستدان شامل ہیں۔ انہوں نے مجیب الرحمان سے کوئی سمجھوتا کرنے کی یا مشرقی پاکستان کے لوگوں کو تسلیم کرنے کا کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا۔ مکتی باہنی تھی، کس نے بنائی؟ کیوں بنائی؟ جماعت اسلامی کی البدر اور الشمس کہاں سے آئی؟ یہ پاکستان تھا۔ آج بھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ تمام پارٹیوں کی اپنی اپنی مکتی باہنی بنی ہوئی ہے۔ کون سی پارٹی ہے کہ جنہوں نے اپنے سیکورٹی گارڈ اور آرمی تیار نہیں کر رکھی؟ سب کے پاس وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہیں آپ البدر اور الشمس کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں موجود ہیں۔ جب ایک اسٹیٹ ہے، ایک گورنمنٹ ہے، حکومت وقت ہے، آئین ہے، دستور ہے، فوج ہے، تو ان پارٹیوں کو اپنے جتھے بنانے کی کس نے اجازت دی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے میں دو پارٹیاں شامل رہی ہیں، جس میں جماعت اسلامی کی البدر اور الشمس، یہ فوجی جتھے کیوں بنائے گئے؟ کیا ضرورت تھی ان کی؟ ان بنگالیوں کے ساتھ کیوں ظلم کیا گیا؟ کیوں مارا گیا انہیں؟ وہاں ان حالات میں تو تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، سیاسی لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت تھی، پاکستان بچانے کی ضرورت تھی۔ وہاں جنگ کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اپنے جتھے تیار کر کے وہاں لڑائیاں کریں۔ جماعت اسلامی کا کردار مشرقی پاکستان میں بہتر نہیں رہا۔ اسی طرح پاکستان کے تمام سیاستدانوں نے مشرقی پاکستان کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں پاکستان کے سیاستدان گئے تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا؟ بھٹو کی اس آواز سے کیا کچھ ہوا؟ اور آخر جب تمام معاملات ختم ہوتے جا رہے تھے تو بھٹو صاحب نے فرمایا کہ تم ادھر اور ہم ادھر، یہ پاکستان بچانے کی کوشش تھی؟ یہ پاکستان بچانے کی کوشش نہیں تھی۔ پاکستان کے تمام سیاستدان سانحہ مشرقی پاکستان کے مجرم ہیں۔ اگر کسی کو میری بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ تاریخ اٹھا کے پڑھ لے کہ آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم کیے۔ جہاں تک رہ گئی کہ آج کے مجیب الرحمان پاک فوج کو اس کا مجرم قرار دے رہے ہیں، پاک فوج کو گالی دے رہے ہیں۔ میری بات یہ یاد رکھیں، حقیقت ہے، جب سیاستدان اس ملک میں ناکام ہوئے، جب انہوں نے ایک دوسرے کی ٹوپی اچھالی اور آپس میں لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے اور اقتدار ڈوبتا ہوا نظر آیا اور ملک خلفشار کا شکار آیا، تو فوج نے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان کی فوج تھی جس نے کردار ادا کیا۔ انڈیا سے فوج نہیں آئی ہے آپ کو بچانے کے لیے، پاکستان کی فوج ہے، جس کا پاکستان ہے۔ اگر فوج نہ آئے تو سیاستدان تو ایک دوسرے کو مار دیں، ختم کر دیں۔ آج بھی جو اسمبلیوں میں ہو رہا ہے اور جو سیاستدان کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کا کردار ہے اس وقت سوشل میڈیا میں فوج کو گالی نکالنے کا اور فوج کے ساتھ لڑنے کا، یہ بھی ایک نئے مشرقی پاکستان کے سامنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ فوج ہی ہے جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے آئین کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی اسمبلیوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی روح تک کی حفاظت کرتی ہے۔ پاکستان میں تمام سیاستدانوں کا کردار گھناؤنا ہے۔ آپ ذرا شام کو ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھیں کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ کردار تھا پاکستان کے لوگوں کا؟ یہ کردار تھا نظام مصطفیٰ کے لوگوں کا؟ دین محمدی کے لوگوں کی یہ زبانیں نہیں ہیں جو آج اسمبلی میں اور پروگراموں میں بولی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا میں جو کچھ لوگ فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور فوج میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ مجیب الرحمان والی بات سے باہر نکل جائیں اور سیاستدان سوچ لیں خدا نہ خواستہ اب کوئی ایسا واقعہ ہوا تو جیسے نیو ورلڈ آرڈر میں ہماری مدت پاکستان جو ہے وہ 2030 ہے، یہ کیا اسی پہ کام تو نہیں ہو رہا؟ سوچیں پاکستان کو بچا لیں. دیکھیں پاکستان کو صرف پاک فوج ہی بچائے گی، سیاستدان نہیں بچائیں گے. سیاستدان اپنا ہر لحاظ سے سیاسی وجود کھو بیٹھے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ قوم بھی ان پہ اعتبار نہیں کرے گی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.